بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، غدیر سیریز کا پارٹ 2 آپ کے سامنے شروع کرنے جا رہا ہوں۔ پچھلے پارٹ میں آپ کے سامنے ہم نے اس بات کا رد کیا تھا کہ یہ جو اعلان غدیر کی یہ بات کرتے ہیں، 3 وجوہات سے ہم نے اس کا رد کیا تھا۔ ایک یہ کہ شیعہ کتاب میں کہ یہ راز تھا، لیکن اس کو یہ اعلان غدیر کہتے ہیں، تو راز اور اعلان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دوسرا میں نے کہا تھا کہ اسے نہ سیدنا علی نے نہ سیدنا حضرت عباس نے خلافت مراد لی ہے، اور یہ خلافت مراد لے رہے ہیں، یہ بھی اہل بیت کے خلاف۔ تیسرا میں نے یہ ثابت کیا تھا کہ سیدنا علی نے اس اعلان غدیر کو نہ خوشی منائی، نہ اس کو کی اہمیت دی، بلکہ الٹا سیدنا علی نے خلفاء کی بیعت کر لی۔ یہ ہم نے پچھلی پارٹ میں بات کی تھی۔ اس پارٹ میں آتے ہیں کہ شیعہ کتابوں میں اس غدیر کے اعلان پر کیا کیا موجود ہے۔ آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نظر آئے گی۔ سیدنا علی کی انہوں نے اعلان کو اتنا بڑھایا ہے کہ اللہ کے نبی کی گستاخی کر دی انہوں نے۔ یہ آپ کے سامنے الیجا تبرسی ہے، اس کا جز نمبر اول ہے، ایک لمبی روایت ہے، وہ پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، اس کے خاص حصے پڑھتا ہوں۔ صفحہ 72، 73، 74، یہ یہاں سے بات دیکھیں، یہاں سے بات کر رہا ہے، 72 صفحہ ہے، اوپر دیکھیں آپ، یہاں سے بات کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے حج کا ارادہ کیا تھا کہ لوگوں کو حج سکھائے، تو اللہ کے نبی نے جو ہے وہ حج کے لیے لوگوں کو لے کر چلے، ٹھیک ہے۔ جب آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے روانہ ہوئے، اور جب وقف الموقف یعنی میقات کی جگہ پر جب کھڑے ہوئے تو کیا ہوا، جبریل السلام آئے اور کیا کہا کہ اے محمد، اللہ آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ فَسَلِّمْهُ إِلَىٰ وَسِيِّكَ وَخَلِيفَتِكَ مِن بَعْدِكَ حُجَّتِي الْبَالِغَةِ عَلَىٰ خَلْقِي علی بن ابی طالب، کہ آپ اعلان کر دیں اپنے وسیع اور اپنے خلیفہ کا، اپنے بعد جو حجت ہے اس کو آپ علی کی خلافت کو پہنچائیں لوگوں کو۔ اب حج کی طرف جاتے ہوئے یہ اعلان کا حکم آیا ہے جبریل علیہ السلام سے، لیکن آگے چلیں، آگے یہ پھر آگے بات چل رہی ہے۔ پھر یہاں صفحہ 73 پہ دیکھیں، خشی رسول اللہ من قومہ واہل النفاق والشقاق یتفرقوا ویرجعوا الی الجاہلیۃ لما عرف من عداوتہم، کہ سیدنا علی کی عداوت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف ہوا، ڈرے کہ یہ قوم منافق ہے اور دل میں علی کے بغض رکھتی ہے، اس لیے یہ بات کا انکار کرے گی، تو اللہ کے نبی نے یہ اللہ کا حکم نہیں پہنچایا۔ آگے چلیں، پھر دوبارہ جبریل السلام آئے اور عصمت کا پیغام لایا کہ اللہ آپ کو بچائے گا، آپ پریشان نہ ہو لوگوں سے، اللہ آپ کو بچائے گا۔ مسجد خیف جب اللہ کے نبی پہنچے، جبریل السلام نے یہی دوبارہ حکم لائے کہ آپ اعلان کریں علی کی ولایت کا، لیکن دوبارہ بھی اللہ کے نبی نے یہ اعلان نہیں کیا۔ پھر مقام کرال غمیم جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، وہاں پھر جبریل السلام آئے کہ آپ پہنچائیں، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائیں گے۔ پھر بھی اللہ کے نبی نے خوف سے نہیں پہنچایا، میری قوم میرا انکار کر دے گی۔ پھر دوبارہ عصمت یعنی حفاظت کی اللہ نے گارنٹی دی۔ فرحل فلما بلغ غدیر خم قبل الجوفا، جوفا سے پہلے غدیر خم کے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے، یعنی اب حج سے پہلے احکام دی جا رہے ہیں جبریل السلام، لیکن اللہ کے نبی ڈر رہے ہیں، انکار اعلان نہیں کر رہے۔ حج بھی ہو گیا، پھر حج کے لیے واپس جا رہے ہیں، غدیر خم پہنچے ہیں، دوبارہ جبریل السلام آئے۔ اب آگے دیکھیں، تب ساعات میں نہار دن کے ٹائم پر آئے، بالزجر والانتحار دھمکی کے ساتھ آئے اور ڈر کے ساتھ آئے کہ اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں آپ کیوں نہیں بتا رہے اللہ کا پیغام، اللہ آپ کو بچائے گا لوگوں سے، آپ کیوں ڈر رہے ہیں۔ فقال یا محمد ان اللہ یقرئک السلام ویقول لک، اے نبی، پھر یہ آیت نازل ہوئی، بلغ ما انزل الیک، اے نبی آپ پہنچا دیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ یعنی بار بار جبریل السلام آ رہے ہیں، اللہ کے نبی وہ اللہ کا حکم نہیں پہنچا رہے، نعوذ باللہ، یعنی اللہ کے نبی کو انہوں نے نافرمان ثابت کر دیا اللہ کا، کہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل بار بار آ رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں کہ اللہ کو آپ کو بچائیں، اللہ کو بچائیں گے، اللہ بچائیں گے، آپ اعلان کر دیں، نبی اعلان نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ علی کی شان بیان کر رہے ہیں، نبی کی گستاخی کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، آگے دیکھیں۔ فامر رسول اللہ عندما جاءت العصمۃ منادی جنادی فی الناس بالصلاۃ جامعۃ، پھر اللہ کے نبی نے جب عصمت کا یعنی اللہ کی حفاظت کا وعدہ آیا تو پھر اللہ کے نبی نے نماز کے لیے لوگوں کو جمع کیا۔
پھر آگے یہ پوری بات ہے کہ خلافت کا اعلان کیا. تو آپ خود بتائیں کہ یہ آپ نبی کی شان بیان کر رہے ہیں یا نبی کی گستاخی کر رہے ہیں. آپ سیدنا علی کی خلافت پر اتنا جو ہے وہ آپ نے اس کو اتنی اہمیت دی ہے کہ اللہ کے نبی کی گستاخی کر لی آپ نے کہ اللہ کے نبی چھپا رہے تھے بار بار. یہ کون سا آپ کا دین ہے کہ آپ کے نزدیک دین ہی یہ ہے کہ خلافت علی کا اعلان کریں؟ اگر نہیں کرے تو نبی نے گویا کہ نبوت پہنچا ہی نہیں، نہ توحید، نہ رسالت، نہ قیامت، نہ تقدیر، نہ قرآن، کچھ بھی نہیں. صرف علی کی خلافت نہیں پہنچائی تو دین ہی نہیں پہنچایا آپ نے. یہ کیا آپ نبی کی گستاخی کر رہے ہیں علی کی شان بڑھا کر؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مذہب گستاخ نبی والا مذہب ہے. آگے چلیں. اسی کی تائید میں یہ روایت ہے، یہ ان کی تفسیر عیاشی ہے، جز ثانی ہے، اور صفحہ نمبر آپ کے سامنے ہے 63. یہاں سے روایت دیکھیں. ٹھیک ہے جی. ابو عبداللہ امام جعفر سے روایت ہے کہ مکہ سے اللہ کے نبی چلے. ٹھیک ہے جی. 5000 لوگ تھے وغیرہ وغیرہ. چلے جوفا کے مقام پر پہنچے. جبریل السلام آئے علی کی ولایت لے کر. فقط کانت نظرت ولایت بمنا. پھر اس کے بعد منا پر دوبارہ آئے. جوفا یعنی مکہ پہنچنے سے پہلے جبریل السلام یہ حکم لے کر آئے کہ آپ اعلان کریں. پھر آگے چلے. پھر منا کا مقام آیا. حج کے دوران اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا کہ اعلان کریں. وَمْتَنَ رسول اللہ من القیام بها لمکان الناس. لوگوں کی وجہ سے اللہ کے نبی یہ اعلان نہ کر سکے، رک گئے. فقال اللہ تعالی یا ایھا الناس بلغ ما یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک. آیت نازل ہوئی کہ نبی پہنچا دیں. اگر آپ نہیں پہنچائیں گے تو گویا آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا. آپ کو اللہ لوگوں سے بچائیں گے. یعنی دھمکیاں آ رہی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ کے نبی کو بچانے کی وعدہ کر رہے ہیں. پھر اللہ کے نبی اعلان جاری کر رہے ہیں. یہ کیا آپ نبی کی توہین کر رہے ہیں، فضائل بیان کر رہے ہیں؟ اچھا. پھر اللہ کے نبی جو ہے وہ قرات اس کو جو ہے وہ اعلان کرنے کو ناپسند کر رہے تھے منا میں. فامر رسول اللہ فقمت السمراء فقال رجل من الناس اما ولا. پھر آگے چلے. یعنی منا میں بھی اللہ کے نبی نے اعلان نہیں کیا. یعنی یہ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا علی کے اعلان نہ کرنے والا بتا رہے ہیں، ڈرنے والا بتا رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ علی کا اعلان نہ ہوا تو دین نہیں پہنچا. تو اللہ کے نبی کی یہ بیعت بھی کر رہے ہیں اس صرف ایک اعلان کی وجہ سے. آگے چلیں. ایک اور روایت کا مفہوم بیان کر دوں، لمبی روایت ہے. یہ میں اتنی روایت ایک نمونہ پیش کر رہا ہوں تاکہ کوئی آ کے اٹھ کے نہ کھڑا ہو جائے کہ بھائی روایت ضعیف ہے. تو ان کے ذہن میں ہو کہ ہمارے پاس کتنی روایت موجود ہیں. اگر ضعیف کی رٹ لگاؤ گے تو ہم انشاءاللہ رجال پہ بات کریں گے، ساتھ میں اصول پہ بات کریں گے انشاءاللہ. پھر اعتراض کرنا باقی غدیر پر انشاءاللہ جو ہم پیش کر رہے ہیں. بہار الانوار اس کا آپ کے سامنے جز نمبر 37 ہے اور صفحہ 111 112. یہ لمبی روایت ہے، اس میں یہی بات ہے. ٹھیک ہے. یہاں تو یہ کہ لما اسری ابھی علیہ السلام، جب اللہ کے نبی کو معراج کی روایا گیا تب معراج کے دن اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ علی آپ کا وزیر ہے وغیرہ وغیرہ، آپ اعلان کریں. لیکن اللہ کے نبی اعلان نہیں کیا. پھر حج کے موقع پر اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا. 6 دن ہوئے حکم کے بعد پھر بھی جو ہے وہ اللہ کے نبی اعلان نہیں کیا. پھر اللہ نے جو ہے وہ قرآن کی آیت نازل کی کہ آپ کیوں اس بات کو چھوڑ رہے ہیں، ہم جو آپ کو وہی کر رہے ہیں. یعنی آپ چھوڑیں نہیں، بتائیں. لیکن پھر بھی اللہ کے نبی نے نہیں بتایا. پھر 8واں دن آ گیا. اب حج کے دنوں کی بات چل رہی ہے. ٹھیک ہے. یعنی حکم جب اللہ نے دیا کہ علی کی ولایت کا اعلان کرو، اس کو 8 دن گزر گئے ہیں. پھر اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، اے اللہ کے رسول پہنچا دیں جو اللہ نے نازل فرمایا ہے. ٹھیک ہے. یعنی 8 دنوں کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اعلان کر رہے ہیں. پھر کہا کہ جا کے لوگوں کو کہو کہ جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں غدیر خم کے مقام پر. پھر اعلان ہوا. یعنی غدیر خم کے مقام پر اللہ کے نبی نے مجبوراً اعلان کیا ہے. حکم تو جوفا کے پر تھا، حکم تو حج کے موقع پر تھا، لیکن وہاں نہ اللہ کے نبی نے اعلان کیا. اللہ کے نبی نے غدیر خم پر اعلان کیا یا مجبور اعلان کیا، دھمکیاں آنے کے بعد غدیر پہ اعلان کیا ہے. تو یہ غدیر خم یہ کون سی تمہاری عید ہوئی؟ یہ تو گویا کہ نبی نے مجبوری میں غدیر پہ اعلان کیا ہے. حکم تو جوفا سے تھا، حکم تو حج کے موقع پہ اعلان کرنے کا تھا، لیکن وہاں نبی اعلان ہی نہیں کر رہے اور یہ خوشیاں منا رہے ہیں عید غدیر عید غدیر. یہاں تو مجبوری میں اللہ کے نبی غدیر پہ اعلان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے ایک گویا کہ سیدنا علی کی ولایت کے نام پر انہوں نے اللہ کے نبی کی گستاخیاں کی ہیں، اللہ کے نبی کی بیعت بھی کی انہوں نے کہ اللہ کے نبی دین چھپاتے رہے چھپاتے رہے چھپاتے رہے. یہاں کے غدیر پہ اعلان کر دیا. حکم تو کہیں اور اعلان کرنے کا تھا،
لیکن ایران غدیر پہ کر دیا. تو غدیر کی خوشیاں مناتے ہیں یہ بیوقوف لوگ, جہاں انہی کے مذہب میں لکھا ہوا ہے کہ مجبوراً نبی نے وہاں اعلان کیا, حکم تو کہیں اور تھا, اس سے پہلے تھا اعلان کرنے کا, اور یہ غدیر کو جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں, بڑی عید منا رہے ہیں. بہرحال تو ایک ہم نے ضروری سمجھا کہ ان کے مذہب میں غدیر کیا ہے. ٹھیک ہے, کیا یہ واقعی ایک کوئی شان قابل شان بات ہے, یا کوئی نبی کی گستاخی ہے, یا غدیر ایک مجبوراً جگہ تھی جہاں اللہ کے نبی نے پیغام پہنچایا, حکم کہیں اور پہنچانے کا تھا. تو ان کی خوشی منانے کا ڈھونگ بھی آپ کے سامنے واضح ہو گیا, اور ان کے نزدیک غدیر کی حیثیت کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ گئی. ٹھیک ہے جی, آگے ان کے دلائل کا رد کرتے جائیں گے انشاءاللہ. یہ سیریز آپ بھی دیکھیں اور لوگوں تک پہنچائیں. انشاءاللہ ہم اس کو سیریز کو غدیر کے کی اس واقعے کو کھول کر بیان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.